ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين وصحبه المنتجبين، واللعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صلوات الله علیہ. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج یہ ہمارے عشر محرم کی تیسری مجلس ہے. بنیادی بات جو ہمارے لیے لازم ہے وہ یہ کہ کائنات میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب. میں بہت پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ سوچ کر کہ دنیا نے اتنی ترقی کی کہ چاند پر پہنچ گئے، سمندروں کی تہ تک پہنچے، لیکن ہم ابھی تک یہی کھڑے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. یہ دنیا ہے عالم اسلام کے لیے کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہ وقت نہیں ملتا کہ ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھیں اور کس سے سمجھیں. اس لیے کہ وہ قرآن جو آفاقی کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی لوگ ہیں. دنیا میں جو بے دین لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پڑھ لکھ گئے، کالج اور یونیورسٹی چلے گئے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 1400 سال پرانی کتاب، 1400 سال پرانا قرآن اس ترقی یافتہ دور میں کیسے ہماری ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے. کچھ نہ کچھ دین کے قوانین میں تبدیلی آنی چاہیے، کچھ اس کے اندر رد و بدل ہونا چاہیے. اس کے لیے میں ایک بات اپنے جوانوں سے عرض کر دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک عقل اور ایک خواہش. عقل کو فطرت بھی کہا جاتا ہے، نیچر کہتے ہیں انگلش میں، عربی زبان میں اسے فطرت کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں. عقل فطرت
ساری دنیا بدل جائے فطرت نہیں بدلتی. ساری دنیا بدل جائے فطرت نہیں بدلتی. مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جانور، یہ پرندے پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی گائے بھین کر کے بولتی ہے اور وہاں کی گائے انگلش بولتی ہو. ایسا نہیں ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی فطرت ایک ہے. تھک جائے تو نیند آئے گی، بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا. جی یہ فطرت ہے نا. بیمار ہے تو علاج کرائے. ایسا کوئی انسان ہے جو بیمار ہو اور کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں. کوئی انسان ایسا ہے کہ جو بھوکا ہو اور کہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن صحت مند انسان کو کھانا اچھا لگتا ہے. صحت مند انسان کو نیند بھی آتی ہے. جب کسی کو نیند نہ آئے تو سمجھتا ہے میں بیمار ہوں، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ فطرت بدلتی نہیں ہے، خواہشات بدلتی رہتی ہیں. کبھی خواہش دال کھانی ہے، کبھی گوشت کھانا ہے، کبھی سبزی کھانا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کا جو بھی قانون حیات خواہشات کی بنیاد پر بنے گا اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوگی. لیکن جو قانون فطرت کے مطابق بنا ہے جب تک فطرت نہیں بدلے گی وہ قانون نہیں بدلے گا. اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ فطرت کا قانون ہے، خواہش کا قانون نہیں. اور یہ قانون بنانے والا بھی وہ ہے جو خالق فطرت ہے. لہذا دنیا کتنی بھی ترقی کر لے جب تک اس کی فطرت نہیں بدلے گی اس وقت تک قرآن میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. قرآن کا قانون اپنی جگہ کے اوپر اٹل ہے، صحیح ہے، درست ہے. لہذا اسلام کے بنیادی قوانین میں جو اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں اس میں ایک خواہش اور ایک فطرت، عقل. اور یہ یاد رکھیے گا کہ فطرت کے مطابق تو قانون بنے گا، خواہش ہمیشہ اس سے ٹکرائے گی. اب اگر خدا نخواستہ کسی کو شراب پینی ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت کو تو نہیں بدل سکتا. البتہ وہ یہ کہے گا کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جی کسی نے سود کھانا ہو وہ اس کا نام بدلے گا، کسی نے حرام کھانا ہو، کسی نے غلط کام کرنا ہو، وہ اس قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اور پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ. وہ یاد رکھیے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھا ہے جو قرآن کے حلال کو حرام سمجھتا ہو یا حرام کو حلال سمجھتا ہو. جس چیز کو قرآن نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے، اور جس چیز کو قرآن نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے. اور یہی بات امام حسین علیہ السلام نے کہی تھی کربلا کے میدان میں کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے. اس حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن مجید 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. جو پورے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. توجہ رکھیے گا،
جو پورے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، جو پورے قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو آپ کہیں گے کچھ تو رعایت ملنی چاہیے۔ 6666 آیتوں میں سے اگر ایک آیت کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ باقی تو ایک کم 6666 آیتوں کو مان ہی رہا ہے نا، 665 آیتوں کو مانتا ہے، ایک آیت کا انکاری ہے۔ تو جو ایک آیت کا انکاری ہو جائے وہ بھی کافر، جو پورے قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر۔ تو اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے حکم کو مانے۔ ایک حکم کا منکر ہو کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے شروع ہی میں سمجھا دی۔ شیطان کو جو دربار سے نکالا تھا، شیطان نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا؟ بولے میرے ساتھ، شیطان نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا؟ نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا؟ نہیں۔ اللہ کو ایک بھی مانتا ہے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ اسے کیوں دربار سے نکال دیا گیا؟ اسے اس لیے دربار سے نکالا گیا کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا، وہ شیطان جس نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی، زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر گیا، معلم الملکوت بنا۔ اور شیطان کے بارے میں شاید آپ نے زیادہ نہیں سنا ہوگا، میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان اتنا عبادت گزار کہ اللہ نے 7ویں آسمان پر لکھا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی سے میں اسے اپنے دربار سے نکال دوں گا۔ تو فرشتے شیطان سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ اس میں سے ہم نہ ہوں۔ دیکھیے، دعا کے لیے کہتے تھے کہ اس میں سے ہم نہ ہوں۔ شیطان خود غافل تھا، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا تھا، اپنے لیے دعا نہیں کی، عبادتوں پر ناز تھا کہ میں کیسے راندہ درگاہ ہو سکتا ہوں۔ میں نے چپے چپے پر عبادت کی ہے، میں نے اتنے سجدے کیے ہیں، میں نے اتنی تسبیح کی ہے، میں نے اتنے رکوع کیے ہیں، اتنی عبادت کی ہے کہ میری عبادت اتنی زیادہ ہے کہ میں راندہ درگاہ نہیں ہو سکتا، مجھے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس اللہ نے ایک حکم کی نافرمانی پر دربار سے نکال کے بتا دیا کہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور ایک نافرمانی ایک طرف، ایک نافرمانی ایک طرف۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنی زکوٰۃ دی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے، کہ ایک عبادت گزار کو اپنی عبادتوں پر بڑا ناز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبادت گزار تھا، بڑا ناز کرتا تھا اپنی عبادتوں پر، فخر تھا اسے کہ میری بہت عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امتحان میں ڈالا اور اسے اس کی عبادت گاہ سے کہیں سفر پیش ہوا، رستے میں راستہ گم ہو گیا، صحرا میں گھومتے گھومتے بھوک لگی، پیاس لگی، ہلاکت کے قریب ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، کچھ کھانے کا سامان بھی ہے۔ کہنے لگا بھائی میں مر رہا ہوں بھوک اور پیاس سے، کچھ کھانے پینے کے لیے مجھے دے دو۔ کہا یہ بغیر اجرت کے نہیں ملے گا، اس کے لیے اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ کہا پیسے تو میرے پاس نہیں،
کہا بغیر اجرت کے تو نہیں دوں گا. کہا میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اس میں سے آدھی عبادتوں کا ثواب تجھے دیتا ہوں. اس نے آدھی عبادتوں کا ثواب دیا. اس نے چند لقمے کھانے کے، چند پانی کے قطرے، چند پانی کے گھونٹ اس کو دیا. اس کو توانائی آئی، پھر چلا، پھر رستہ بھول گیا. پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پانی اور کھانا ہے. اس سے کہنے لگا کہ میں بھوک مر رہا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. اس نے کہا کہ اجرت دینی پڑے گی. کہا اجرت میرے پاس پیسے تو نہیں، میرے پاس آدھی عبادتوں کا ثواب ہے، اس میں سے آدھی لے لے اور مجھے کچھ کھانے کو دے دے. اس نے کچھ لقمے دیے، کچھ پانی کے گھونٹ دیے. جب اس کے اندر توانائی آئی پھر چلا. پھر گھومتے گھومتے راستہ گم کیا. پھر بھوک اور پیاس لگی. جب تیسری مرتبہ ہلاکت کے قریب ہوا، پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کے پاس کھانا اور پانی ہے. اپنی وہ چوتھائی بچی ہوئی عبادت کے بدلے میں چند پانی کے گھونٹ اور روٹی کھائی تو اسے غیب سے آواز آئی، اسی عبادت پر ناز کرتا تھا جو چند لقموں کے عوض بیچ بیٹھا. اسی عبادت پر ناز کرتا تھا جو چند روٹی کے لقمے اور چند گھونٹ پانی کے عوض بیچ بیٹھا. عزیزان گرامی، عبادت کی قیمت نہیں جب تک کہ انسان کے پاس اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ نہ ہو. تو اب یہ نہ کہو کہ کس نے کتنی عبادتیں کی، کس نے کتنے اچھے کام کیے. ایک حکم ایسا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا جو انکار کیا، اس نے سجدہ نہ کرنے کے لیے جو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے. تو کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میری عبادت نہ کر؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. توجہ رکھیے گا، میں آدم سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہے بھائی تو؟ کہنے لگا خلقتہ من نار، خلقتہ من طین، خلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے کہا نکل جا، تو شیطان ہے. بس عزیزان گرامی، پہلے دن قانون بن گیا جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ یا نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھے، اللہ اسے شیطان بنا کر ملا دے. پہلے دن اللہ نے اور اعلان کر دیا، اللہ نے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اگر آدم سے کوئی اپنے آپ کو افضل سمجھے تو وہ شیطان بن کے نکلتا ہے، اور اگر وہ جس کی لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. در حقیقت مسئلہ صرف یہی ہے، آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا. کہنے والے کہہ بیٹھتے ہیں کہ پیغمبر کو 40 سال تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں رسول ہوں. 40 سال تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو نبوت ہی اس وقت دی جب تک انہوں نے میرے محمد کا کلمہ نہیں پڑھ لیا، میں نے نبوت نہیں دی. آدم کو پتا تھا کہ محمد رسول ہے، نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ محمد رسول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ محمد رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ محمد رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ محمد رسول ہیں. اگر یہ پتہ نہ ہوتا، قرآن مجید میں آیت موجود ہے نا،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں اس نبی کی بشارت دوں جس کا نام احمد ہے، مبشر بالنبی اسمہ احمد۔ تو پیغمبر کی رسالت نام کی تبلیغ کرنے والے کو کہتے عیسیٰ۔ ہر نبی نے تبلیغ کی، ہر نبی نے تبلیغ کی، کس کی؟ پیغمبر کی رسالت کی۔ تو اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی کہ ہم کہیں کہ وہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ برادران عزیز، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں روزانہ۔ آج آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ اللہ نے النبیین، جب نبی پر الف لام داخل ہو گیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی شامل ہیں۔ النبیین، تمام نبیوں کو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس رسول آئے گا جو تمہارے پاس کتاب و حکمت ہوگی اس کی تصدیق کرے گا، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا، تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ جب یہ اعلان اللہ کر چکا تو بات رک جاتی، لیکن بات رکی نہیں۔ اللہ نے آگے بڑھ کے کہا اقررتم، اللہ اکبر، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اقرار کا مطلب زبان سے کہتے ہو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے میری بات کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ سمجھ گئے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قالوا بلا، سارے نبیوں نے کہا جی۔ اللہ نے کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہی دو تم بھی اور میں تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ تم سب گواہی دو، میں تمہارے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ صرف سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، زبان سے کہنا پڑے گا۔ زبان سے بولنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس میں سر نہ ہلاؤ، زبان سے بولو تاکہ پتہ چلے کہ علی کی ولایت کو زبان سے اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ قالوا بلا، زبان سے کہا انہوں نے، ہاں ہم نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو یہ وعدہ اللہ نے کہا لیا تھا آسمان پر، اور اس کے بعد خداوند کریم نے ایک اور قلم لگایا۔ قلم کیا ہے؟ لوگ، بہت سارے لوگ بیچارے اس مسئلے میں الجھے رہتے ہیں، کہتے ہیں فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلے ہو چکے ہیں، صرف وہاں پر عمل درآمد ہوگا۔ فیصلے ہو چکے ہیں، وہاں پر عمل درآمد ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے جب تمام نبیوں سے میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرایا اور کہا گواہی دو، تو گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سارے نبیوں نے گواہی دی تو اللہ نے ان کو رسالت دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کے کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک، اور اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا، گواہی دینے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو بس وہی فاسق ہوگا، وہی فاسق ہوگا۔ تو جب نبی ہو کر میرے محمد سے منہ نہیں پھیر سکتا، اس کی نبوت نہیں رہتی، تو اگر کوئی مسلمان میرے نبی سے منہ پھیر لے تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کسی نبی کی نبوت نہیں بچتی۔ یہ بنیاد اللہ نے ڈال دی کہ اپنے حبیب کے لیے اللہ شاید اپنے دشمن پر اتنی سختی نہ کرے جتنی سختی پیغمبر کے دشمن سے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے
اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، یہ بتایا کہ محمد دنیا میں آنے کے بعد رسول نہیں بنے، یہ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے. تو بس یہ یاد رکھیے گا، جو محمد خلقت انبیاء سے پہلے محمد تھا. جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرا بابا اس وقت بھی مصطفیٰ تھا. جملے پر غور کیجئے گا، شاید جملہ بھاری ہو جائے لیکن توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. میرا بابا اس وقت بھی مصطفیٰ تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ تھا جب کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے علم غیب کے پردے میں چھپی ہوئی تھی. میرا بابا اس وقت بھی مصطفیٰ تھا جب تمام کائنات کی مخلوق، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ پانی تھا، نہ کوئی کائنات کی مخلوق تھی، نہ انسان تھے، نہ حیوان تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ ملائکہ تھے، کوئی نہیں تھا، محمد تھا. اس وقت اللہ نے کر دیا. اور اسی کو پیغمبر نے عیسائیوں سے مباہلے کے وقت کہا تھا. قرآن کی آیت بن کے نازل ہوا، قل ان کان للرحمن فانا اول العابدین. اے میرے رسول کہہ دو کہ میں اللہ کا پہلا عبادت گزار ہوں. اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو میرے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہوتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں جانتا، یا یہ کہ بیٹا ہونے کا حق مجھے ہوتا، اس لیے کہ یا میں تھا یا وہ تھا، پھر کچھ نہ تھا. پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. میرا نور 80,000 سال تک جلالت الہیہ کا طواف کرتا رہا، یہاں تک کہ جلالت تک پہنچا تو میں نے فسجد تعظیماً، پھر میرے نور نے اللہ کی تعظیم کا سجدہ کیا. ففتق منہ نور علی، تو اس میں سے علی کا نور الگ ہوا. میرا نور اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ کائنات کو میری عزت و عظمت کا احساس ہو جائے، اور علی کا نور اس لیے الگ کیا کہ دنیا کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے. جس کا علی ایسا ہے اس کا اللہ ایسا ہو جائے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کان نوری محیطا بالعظمت. جس نے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہو وہ مجھے دیکھے. فکان نور علی محیطا بالقدرت. اور جس نے اللہ کی قدرت پہچاننی ہو وہ علی کو دیکھے تو پتہ چلے گا. وہ علی جب میدان میں جائے گا تو دنیا دیکھے گی وہ دروازہ جو 40 لوگوں سے نہیں کھلتا وہ 3 انگلیاں گاڑ کر اٹھا کے پھر کسی نے پوچھا یا علی ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آتے. کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ کہا آپ نے خیبر کا دروازہ 3 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور آپ جب مسجد میں بیٹھ کے جو کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ روٹی گھٹنا لگا کے توڑتے ہیں. جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے کہ اگر اتنی طاقت تھی کہ دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا
تو जौ की रोटी घुटना लगा के जोर लगा के तोड़ते थे। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह अल्लामा तारिक जोहरी अल्लाह मकामहू, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हमने भी उनसे सवाल किया कि ये बात हमारी समझ में भी नहीं आती। तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दे 3 उंगलियों से और रोटी जौ की घुटना लगा के तोड़े। आज आपकी जज्बे विलायत और आपकी परवाज़ फिक्र का इम्तिहान है। जुमला कहने जा रहा हूँ हजरत अल्लामा के रूह के इशारे सवाब के लिए। अल्लामा साहब ने कहा, कहने लगे बात यह है कि दियानतदार अफसर सरकारी मराहत को जात के लिए इस्तेमाल नहीं करता। दियानतदार अफसर सरकारी मराहत को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जब अली अल्लाह का काम करता था तो अल्लाह की ताकत से, जब अपना काम करता था तो अपनी ताकत से। मराहत इलाहिया जो अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी। ये जो दुनिया कहती है कि किसी ने कहा कि अली अल्लाह है, किसी ने कहा अली रब है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आज भी बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं की वजह से हमें मुशरिक कहा जाता है कि जी शिया मुशरिक है। क्यों? इसलिए कि अली को अल्लाह कहते हैं, अली को रब कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मजलिस रिकॉर्ड भी हो रही है, सब सुन भी रहे मेरे सुन्नी शिया भाई, कि हम उन्हें मुशरिक कहते हैं जो अली को अल्लाह या रब कहे। इसलिए कि अली से आगे बढ़ के बोलने वाला साहिब ईमान नहीं हो सकता। अली ने कहा, नज़्ज़लूना मिनर रुबूबियत वक़ूलू फीना अन्ना से, तुम हमें रुबूबियत से नीचे रखो, फिर तुम जो चाहे कहो। जहां तुम्हारी परवाज़ फिक्र रुक जाएगी वहां से हमारा मर्तबा शुरू होगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, पहले भी कभी कहा है कि दुनिया हमसे कहती है कि तुम अली अली करते हो और अली के अलावा तुम्हें कोई नहीं आता, अली के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तो हमने कहा इसलिए नहीं आता कि हम अली अली करके दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं जिस अल्लाह का अली ऐसा है उस अली का अल्लाह कैसा होगा। हम अली को अल्लाह नहीं कहते। और ये जुमला भी मेरे उस्ताद मोहतरम का है, कहते हैं कि मैं नुसैरी को दुश्मन रखता हूं इसलिए कि वो मेरे अली के अल्लाह का दुश्मन है। तो अली के अल्लाह का दुश्मन हो, और ये अजीब बात है कि ये मुआहदा है अल्लाह और नबी के दरमियान कि अल्लाह अपने दुश्मनों को कुछ नहीं कहता। अल्लाह के दुश्मनों से मोहम्मद लड़ते हैं और नबी अपने दुश्मनों को कुछ नहीं कहते। उनके दुश्मनों से अल्लाह लड़ता है और इन दोनों के दरमियान अली है जो अपने दुश्मन को कुछ नहीं कहता, ना अल्लाह के दुश्मन को छोड़ता है, ना मोहम्मद के दुश्मन को छोड़ता है। तो अब अल्लाह और नबी ने मुआहदा किया, या अली तू अपने दुश्मनों को कुछ न कह, तेरे दुश्मनों से हम लड़ेंगे। और यही वजह है कि गदीर खुम के बाद जब हारिस इब्न नौमान फहरी ने आके पैगंबर से कहा, या रसूल अल्लाह आपने नमाज पढ़वाई, हमने नमाज पढ़ी, आपने रोज़ा रखवाया, हमने रोज़ा रखा, आपने हज कराया, हमने हज किया, आपने ज़कात दिलवाई, हमने ज़कात दी, इस पर भी आप अपने भाई को हमारे सरों पर मुसल्लत किए जा रहे। ये आपने अपनी तरफ से कही है या अल्लाह ने कही है? तो पैगंबर ने फरमाया कि मैं वही के बगैर तो बोलता ही नहीं। मैंने जो कुछ कहा
وہ اللہ کی مرضی سے کہا، اللہ کے حکم سے کہا۔ توجہ رکھیے کیونکہ موسم کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ موسم کچھ اچھا نہیں ہے، اس لیے آج تھوڑا سا کم، کل انشاءاللہ پھر موسم بہتر ہوگا، وقت پہ بھی انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے آئیں گے۔ انشاءاللہ میں کل سے 9 سوا 9 بجے تک کوشش کروں گا ممبر پہ آ جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو ہو سکے۔ ایک جملہ سن لیجئے، اس نے پیغمبر سے کہا آپ نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا کہ میرے بارے میں تو تم جانتے ہو، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، تو کچھ میں نے کہا یہ اللہ کی مرضی سے کہا۔ اب یہ پیغمبر کے پاس سے نکلا، آیا باہر، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اگر تیرا نبی سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل کر۔ حارث بن نعمان پر قرآن کی آیت موجود ہے، سأل سائل بعذاب واقع، سائل نے اللہ سے عذاب مانگا، دنیا میں مانگا، پیغمبر سے نکل کر کہا اگر تیرا نبی علیہ باللہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر چھوڑ دینا، اور اگر سچ بولا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ عزیزان گرامی، ایک ابابیل آئی، ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پہ گرا، مقعد سے نکل گیا، یہ وہیں مرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بیت کا دشمن ہو اس کے لیے بھی پتھر کا عذاب ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہو اس کے لیے بھی پتھر کا عذاب ہے۔ علی والوں پہ منافق کا راج ہوتا نہیں، ناپاک سر پہ امامت کا تاج ہوتا نہیں، شیرازی جس پہ اہل بیت محمد کا انعام ہو وہ کسی انعام کا محتاج ہوتا نہیں۔ علی حیدر، نعرہ حیدری۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، بیت اور اہل البیت دونوں کے لیے اللہ نے ایک ہی عذاب رکھا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ ابابیل جو ابرہہ کے ہاتھیوں کے لیے آئی تھی وہ سب واپس چلی گئی تھی، یہ ایک ابابیل اللہ نے بچا کے رکھی تھی تاکہ جب علی کے دشمن پہ پتھراؤ کا وقت آئے تو پھر یہ عذاب بھیجا جائے، تو جو عذاب بیت والے کے لیے وہی عذاب اہل بیت کے لیے۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی عظمتوں والا بنایا، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی رفعتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کا پروٹوکول کیا رکھا ہے، بس میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب وہ کتابوں سے وہ روایتیں نکال دو جس میں لکھا ہے کہ آ کر خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ فرشتہ آیا تھا اور دبایا مجھے اور ایسا ایسا کہا، علیہ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ انہوں نے جا کے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، کہ جا کے خوشخبری دے دو کہ وہ نبی بن گیا، وہ نبی بن گیا۔ عزیزان گرامی، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقام، وہ ہمارے بہت اچھے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب کتاب کو ورقہ کیا بتائے گا، صاحب کتاب کو ورقہ کیا بتائے گا کہ تو نبی بن گیا۔ بس اب ایک جملہ کہہ دوں آخر میں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھے مسلمان کہ نبی بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا، کتاب لے کر آتا ہے، آ کے کتاب نہیں ملتی۔ پورے قرآن میں کہیں مجھے دکھا دو کہ اللہ نے کسی نبی کو پیدا ہونے کے بعد نبی بنایا ہو اور پھر کتاب دی ہو۔ قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے
تمام رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کیا۔ یہ قرآن ہے، تاکہ کھول کے قرآن پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا یہ آیت موجود ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ آیت موجود ہے اور یہ ایمان ہے کہ ہمارا رسول بن کے آیا، تو پھر میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ نبی کی بیٹی ہو اور وہ کسی مشرک کے گھر چلی جائے۔ نبی اپنی بیٹی کی شادی کسی مشرک سے نہیں کر سکتا۔ ابو لہب کے بیٹے اس قابل ہیں کہ وہ محمد کی بیٹی سے شادی کریں؟ ہو نہیں سکتا۔ اور روایت اور درایت الگ ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے، 1 بیٹی مانتے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ثابت کرتے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں یہاں پر ہوں، میں مان لوں گا اور ان شیعوں سے بھی منوا دوں گا۔ کہا جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں ثابت کرو، ہمارے سامنے ثابت کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نبی رسول۔ یہ مجھے بتاؤ، جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کتنی باتیں کروں، کتنی باتیں کہوں، پیغمبر اکرم جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر شام پہ جا رہے تھے، تو رستے میں دعوت کی تھی۔ میں واقعہ سناتا ہوں۔ جا رہے تھے، شام سے نزدیک بحیرہ راہب تھا، اس کا دیر پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ اس نے جب قافلے کو دیکھا کہ ایک جوان گھوم رہا ہے، بادل اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس نے دعوت کی۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو طالب علیہ السلام بھی تھے، اور دیگر لوگ بھی تھے، پورا قافلہ تھا۔ وہ راہب جبل سے اترا۔ بچوں کو یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے، سیرت نبی میں پڑھ کے دیکھیے گا، مدارج النبوہ میں بھی ایک روایت موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اترا، کہنے لگا میں قافلے والوں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ کیوں دعوت کرتا ہوں؟ دعوت میرا دل چاہتا ہے۔ سب چلے گئے دعوت کھانے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامان کے پاس محافظت کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ سامان کے پاس بیٹھے رہے، باقی سارا قافلہ چلا گیا۔ بحیرہ راہب نے جو سب پہ نگاہ ڈالی، کہا سب آ گئے ہو؟ کہاں سب آ گئے؟ کہنے سب تو نہیں آئے۔ ابو جہل نے کہا، کہنے لگا کہ ہم ایک بچے کو چھوڑ آئے ہیں سامان کے پاس حفاظت کے لیے، باقی سب آ گئے ہیں۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا، میں نے تمہارے لیے دعوت تھوڑی کی ہے، یہ دعوت اس کے صدقے میں ہے، تمہیں چھوڑ کے آئے ہو۔ تمہیں کون کھلائے گا کھانا؟ اللہ یا رسول اللہ۔ تمہارے لیے چھوڑی، تمہیں کون کھلائے گا کھانا؟ اس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت۔ اب تم میں سے ایک جائے اور اسے لے کے آئے۔ ایک کو نکال دیا، وہ چلا گیا سامان کے پاس، پیغمبر آ گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے پیغمبر۔ راہب نے پوچھا، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، روایت کے لفظ ہیں، کتاب پڑھ کے دیکھ سکتے۔ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ آخری محمد، آخری نبی کا باپ اس کی ولادت سے 6 مہینے پہلے مر جائے گا، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ کہا واقعاً تم صحیح کہتے ہو، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے اسے پالا ہے۔
حضرت ابو طالب نے پوچھا تو نے کیسے پہچانا؟ تو دیر میں تھا، تو چرچ میں تھا، بادل جہاں یہ جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور یہ نشانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو آخری نبی ہوگا اس کے سر پہ بادل سایہ فگن ہوگا، اس سے میں نے پہچانا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو، اب اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو تو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ اس نے کہا، راہب نے کہا کہ آپ ایک کام کی اجازت دیں گے؟ کہا کیا؟ کہا ان کی کمر سے کپڑا اٹھائیں، میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں۔ میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت کو چوما، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس کو شام نہ لے جائیں، اس کے دشمن بہت ہیں، اس کو واپس لے جائیں، یہ آخری نبی ہے۔ مسلمانوں تھوڑا غور تو کریں، توریت میں دیکھ کے وہ محمد کو پہچان گیا، تمہیں قرآن پڑھ کے بھی محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن پڑھ کے بھی محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ 40 سال تک پتہ نہیں تھا، بحیرہ راہب نے پہچان لیا۔ اور اب ایک جملہ کہوں آپ کی ولا کو دیکھتے ہوئے، اور بس اس کے بعد مجلس تمام، کہ بحیرہ راہب نے کرتا اٹھا کر چومی مہر نبوت۔ مہر نبوت پہ کیا لکھا تھا؟ ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، ایک طرف لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور کاندھوں پہ کیا لکھا تھا؟ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پشت رسالت پہ لکھا ہے، یہ آیت کاندھوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کچھ تھوڑا سا تو غور کرو، تم کاغذ پہ لکھے ہوئے کلمے کو پڑھ کر مسلمان، وہ ابو طالب جس نے اتنی مرتبہ محمد کی کمر پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھا، عظمت رسالت کو سمجھا۔ یہ بنیاد اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ زبان محمد کی نہیں، یہ میری ہے، اس سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ میرا ہے، اس سے جو لفظ نکلتا ہے وہ میرا ہے۔ اسی زبان سے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، یہ لسان وحی ہے، وحی کے بغیر نہیں بولتی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ روتے کیوں ہو؟ پڑھو تو صحیح ذرا مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر جناب ام سلمہ کے گھر میں آئے، اور اس روایت کو محمد علی مرزا نے بھی پڑھا ہے، اس روایت کو مولانا طارق جمیل نے بھی پڑھا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ علماء نے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ یہ ملا ہے جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اسے خوف خدا نہیں آتا، کہتا رونا بدعت ہے، رونا بدعت ہے، حسین پر رونا بدعت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر آئے، حضرت ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حجرے میں چلے گئے پیغمبر، کہا دروازہ باہر سے بند کرتا ہوں، آج وہ فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ پیغمبر نے منع کیا تھا کہ کسی کو آنے نہ دینا، لیکن جناب امام حسین جب آئے کہا نانی جان میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا حجرے میں۔
کہا دروازہ کھولو میں اندر جاؤں گا. کہا نبی نے منع کیا ہے. نبی نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا. جناب امام حسین السلام کی آواز بلند ہوئی, روئے. کہا نانی جان میں بھی کوئی میں شامل ہوں. امام کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں تک گئی. سرور کائنات کی آواز ام سلمہ میرے حسین کو نہ رلا, دروازہ کھول دو اسے آنے دو. حسین علیہ السلام اندر گئے, دروازہ پھر بند ہو گیا. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین فرماتی ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کے رونے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, حسین کو سینے سے لگا رکھا ہے, زارو قطار رو رہے ہیں. کبھی سینہ چومتے ہیں, کبھی منہ چومتے ہیں, کبھی گلا چومتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. ظاہر پیغمبر آواز سے روئے تھے نا, پیغمبر آواز سے روئے تھے. جناب ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہ ابھی فرشتہ آیا تھا, مجھے اطلاع دے کے گیا. جب میں حسین کو اپنے سینے پہ سلائے ہوئے لیٹا تھا تو کہا کہ اللہ کا سلام ہو تم پر. اللہ کہتا ہے تم حسین سے بڑی محبت کرتے ہو, کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب اس حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی, 3 مجلسیں ہوئی ایک ہی وقت میں. پہلی مجلس اللہ نے پڑھی جو جبرائیل نے سنی, جو فرشتے نے سنی. دوسری مجلس فرشتے نے پڑھی جو محمد مصطفیٰ نے سنی, اور تیسری مجلس محمد مصطفیٰ نے پڑھی, جناب ام سلمہ نے سنی. یہ مصائب کی تینوں مجلسیں اگر کتابوں میں نہیں, اگر امام احمد بن حنبل نے نہیں لکھی تو پھر تمہارا فتویٰ جائز ہے. لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو روایت میں رونے کو بدعت کہنے والے اپنے فتوے پر غور تو کریں, یہ فتویٰ کہاں جا کے رکے گا. حسین پر رونا بدعت نہیں, سنت ہے. یہ مجلسیں ہم اس لیے برپا کرتے ہیں کہ جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا, جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. میں زیادہ دیر نہیں, بس چند لمحے آپ کو زحمت دوں گا. کل میں نے جناب حر کے بیٹے کے مصائب پڑھے تھے, اس کے بعد جناب حر کی باری آئی ہے. تو جناب حر جب میدان میں لڑنے کے لیے گئے اور میدان میں لڑتے لڑتے جب جناب حر زخموں سے چور ہو گئے, امام علیہ السلام کو آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کا سلام سنا, دوڑے ہوئے حر کے لاشے پر پہنچے. حر زمین پر گر چکے تھے. امام نے سر اٹھا کر زانوں پر رکھا, آواز دی, حر میں آ گیا, حر میں آ گیا. تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد. عزادارو امام حسین علیہ السلام حر کا سر لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے پاؤں کو سمیٹا. امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی نقاب پوش بی بی آئی, کوئی نقاب پوش بی بی آئی ہے. مولا علی علیہ السلام آئے, میرے لیے حوض کوثر کا پانی لائے. عزادارو امام نے اپنے ہاتھوں سے کوثر پلایا. عزادارو جناب حر کے لاشے کو اٹھا کر امام نے گنج شہیدہ میں رکھا. امام کے بہت سارے اصحاب میدان کربلا میں شہید ہوئے, جن میں ایک جناب حر علیہ السلام ہے, ایک جناب حر کا بیٹا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام کے انصار میں جناب وہب کلبی آگے بڑھے.
جب جناب وہاب کلبی آگے بڑھے عزادار و امام نے اجازت دی، عزادار و جناب وہاب کلبی نے اپنی شہادت پیش کی۔ جناب وہاب کلبی کی بیوی بھی میدان میں آئی، وہ بھی جناب وہاب کے ساتھ شہید ہو گئی۔ عزادارو، ان شہیدوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، ان شہیدوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے حسین کو وہ اصحاب عطا کیے جنہوں نے میدان کربلا میں امام کا ساتھ دیا۔ عزادارو، ایک ایک کر کے امام کے صحابی شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ باری آئی ان بچوں کی جو جناب زینب کبریٰ کے شہزادے تھے۔ جناب عباس روایت کرتے ہیں، جب شب عاشور میں خیموں کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ علی کی بیٹی بیٹوں کو سامنے بٹھائے ہوئے بیٹھی ہے، رو کے کہتی ہے کلنا ماموں پر جان قربان کرنا ہے۔ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں صبح ہونے دے، اگر لشکر کو حیدر کرار یاد نہ آئے ہمارا دودھ نہ بخش۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ کے بچوں نے صبح کو آ کر اجازت مانگی، امام نے سینے سے لگا کر پیار کیا، اجازت نہیں دی۔ شہزادے خیمے میں آئے، جناب زینب پوچھتی ابھی تک زندہ ہو؟ شہزادے کہتے ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فضہ کو بھیجا، کہا میرے بھائی کو بلا کے لا۔ امام خیمے میں تشریف لائے، جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، کہا بھیا کیا قیامت کے دن اماں کے سامنے مجھے شرمندہ کر، میرے بچوں کو اجازت دو کہ یہ جام شہادت نوش کریں۔ بس عزادارو، دونوں بچے میدان میں گئے۔ میں جنگ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے، بس آخری کلمات۔ جب بچے لڑتے لڑتے زخمی ہوئے تو آواز دی، یا اماں علیکہ من السلام، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول ہو۔ امام علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لائے، ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ جناب زینب کبریٰ کو لے کر آئے، امام نے دونوں بیٹوں کے درمیان بٹھایا، دایاں ہاتھ اون پر رکھا، بایاں ہاتھ محمد پر رکھا۔ اون کی آواز آئی، اماں اب تو راضی ہو، اماں اب تو راضی ہو۔ بس آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، بچوں کی شہادت سے لے کر مدینے واپسی تک میری شہزادی نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ مدینے آئے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ جناب عبداللہ ایک علی کی بیٹی جب سے گئی ہو میرے گھر میں تالے لگے، میرے گھر کو آ کر کھول دو۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کل آؤں گی۔ اگلے دن جناب زینب گئیں، جناب عبداللہ کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ گھر میں پہنچی، دیکھا کوئی نہیں، جا کر کھا کے خانہ میں بیٹھ گئی، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں جناب عبداللہ باہر سے آئے، بینائی کمزور تھی، پہچان نہیں سکے، آواز دے کر کہتے ہیں بی بی اب اس گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی، اگر تیری کوئی حاجت ہے علی کی بیٹی بھائی کے گھر ماتم میں مصروف ہے۔ شہزادی نے سر اٹھایا، آواز دے کر کہا عبداللہ دعوت دے کے بلایا تھا، پہچانتے نہیں۔ جناب عبداللہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے، آواز دے کر کہتے ہیں علی کی بیٹی آج مجھے کربلا سنا دی اپنی زبان سے۔ جناب زینب نے کہا اون محمد کی جنگ سننا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، آج میں اپنے آقا کی جنگ سننا چاہتا ہوں۔ عزادارو، روایت بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کربلا سنانی شروع کی، کہا عبداللہ جب میرا بھائی اکیلا رہ گیا، اصغر بھی شہید ہو گئے، اکیلا رہ گیا حسین۔ عزادارو، شہزادی کہتی ہے میدان میں گیا، میں در خیمہ سے کھڑی ہوئی دیکھتی رہی، حسین نے جنگ کی، کبھی میمنے کو پلٹا، کبھی میسرے کو پلٹا، کبھی قلب لشکر کو پلٹا۔ پیاسا حسین لڑتے لڑتے اتنی جنگ کی کہ لشکر میدان سے بھاگ گیا۔ امام نے اپنے نیزے کی نوک پر سر رکھا، آواز دی آؤ مجھ سے لڑتے کیوں نہیں، میں اس کا باپ ہوں جو علی اکبر بچی کھا کر
میں عباس جیسا بھائی کھوئے بیٹھا ہوں، آؤ لڑو مجھ سے، میں 3 دن کا پیاسا۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، جس کی جھولی میں پتھر تھے اس نے پتھر مارے، جس کی گودی میں، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ عبداللہ میرا بھائی زخمی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حسین نے زین چھوڑی، آسمان سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزادار جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں جنگ پوری کرنے کے بعد گوشت کھا کر گر کری، جناب عبداللہ گوشت کھا کر گر پڑے۔ جب دونوں کو ہوش آیا جناب عبداللہ نے گھر کی چابیاں دی، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے دروازے کھول دے۔ جیسے ہی شہزادی نے دروازہ کھولا، جو ابھی تک صبر کیے بیٹھی تھی، جیسے ہی آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بستروں پر نگاہ پڑی، آواز دی آؤ، اے آل محمد تمہارے بغیر میرا ماتم حسین۔